بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، اسلام میں مسجد کی بہت قدر و منزلت ہے۔ اسلام میں مسجد کی بہت اہمیت ہے، مسجد کی بہت بڑی تعظیم ہے۔ لیکن ناظرین محترم، آج ہم آپ کو ایک ایسی مسجد کے بارے میں بتائیں گے کہ جس مسجد کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلانے کا حکم دیا اور اس مسجد کو جلا کر نیست و نابود کر دیا گیا۔ آخر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسجد کو جلانے کا حکم کیوں دیا اور اس مسجد کو جلا کر نیست و نابود کیوں کر دیا گیا، انہی باتوں کو آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، منافقین کو یہ تو جرأت ہوتی نہ تھی کہ اعلانیہ طور پر اسلام کی مخالفت کریں، مگر وہ لوگ خفیہ طور پر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ مصروف رہتے تھے اور اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جہاں ان بے ایمانوں نے دوسری بہت سی فتنہ سامانیاں برپا کر رکھی تھیں، انہی میں سے ایک واقعہ رجب کے مہینے 9 ہجری میں رونما ہوا، جو در حقیقت نہایت ہی خطرناک سازش تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی اس خوفناک مہم سے وحی کے ذریعے آگاہ فرما دیا اور دشمنان اسلام کی ساری سازشوں کو ناکام کر دیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ رجب 9 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں، تبوک ایک جگہ کا نام ہے اور وہاں جنگ ہوئی تھی، اس نام سے وہ جنگ مشہور ہے جسے جنگ تبوک کہتے ہیں۔ تبوک کے میدان میں جو مدینہ منورہ سے 14 منزل پر دمشق کے راستے پر واقع ہے، ہرقل شاہ روم، ہرقل روم کے بادشاہ کا لقب تھا یا اس کا نام تھا۔ ہرقل مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے عرب میں سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کے لیے اعلان فرما دیا اور مسلمان چوک در چوک شوق جہاد میں مدینہ کے اندر جمع ہونے لگے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیاریوں میں ہی مصروف تھے کہ منافقین نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد قباء کے مقابلہ میں اس حیلہ سے اور اس بہانے سے ایک مسجد تیار کریں کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جا سکیں، وہ لوگ یہاں نماز پڑھ لیا کریں۔ اور منافقین کا خاص مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو اسلام کی بربادی کے لیے اڈا بنا کر اور اس میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے اور منصوبے بناتے رہتے اور بادشاہ روم کی خفیہ امدادوں اور اسلحہ وغیرہ کے ذخیروں کا اس مسجد کو مرکز بنائیں اور یہیں سے اسلام کے خلاف جال پورے عالم اسلام میں بچھاتے رہیں۔ یہ سوچ کر منافقین خدمت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے قریب میں ہی ایک مسجد بنائی ہے، اب ہماری تمنا ہے کہ حضور وہاں چل کر اس میں نماز پڑھ دیں تو وہ مسجد اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو میں ایک بہت ہی اہم جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر دیکھا جائے گا، مگر جب آپ بخیریت اور فتح اور کامیابی کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائے تو وحی الہی کے ذریعہ اس مسجد کی تعمیر کا حقیقی سبب آپ کو معلوم ہو چکا تھا
اور منافقین کی خفیہ اور ناپاک اور خطرناک سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت کو یہ حکم دے کر وہاں بھیجا کہ وہاں جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاک کر دیں، چونکہ اس مسجد کی بنیاد حقیقتاً تقوی اور للہیت کی جگہ تفریق بین المسلمین اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے غرض سے رکھی گئی تھی، اس لیے بلا شبہ اس کی مستحق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے، اور در حقیقت اس تباہ کاری کے اڈا کو مسجد کہنا حقیقت کے خلاف تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے اس حقیقت حال کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ یہ مسجد تقوی نہیں بلکہ مسجد ضرار کہلانے کی مستحق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 107 سے 8 تک اس کا تذکرہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظام میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی چاہی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں، اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اور اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، اور ستھرے کو اللہ پیارے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے اس مسجد کی حقیقت کو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظاہر فرما دیا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسجد کو جلانے کا حکم دیا، کیونکہ یہ مسجد حقیقت میں مسجد نہیں بلکہ منافقین کی سازش گاہ تھی، اسی لیے اس مسجد کو جلا کر نیست و نابود کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ایک ہی عمل کرنے والی کی نیت کے فرق سے اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے، اور طیب بھی بن سکتا ہے اور خبیث بھی بن سکتا ہے، کہ مسجد کی تعمیر ایک اچھا کام ہے، مگر جب لوجہ اللہ کی نیت ہو تو ثواب ہی ثواب ہے، یعنی مسجد کی تعمیر ایک بہت اچھا کام ہے، مگر جب وہ اللہ رب العزت کی رضا کی نیت سے ہو تو ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر شر و فساد کی نیت ہو تو عذاب ہی عذاب ہے۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر خدا کی بارگاہ میں مقبول اور باعث ثواب ہوئی، کیونکہ ان دونوں مسجدوں کے بنانے والوں کی نیت اللہ کی رضا اور ان دونوں مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، اور منافقین کی بنائی ہوئی مسجد مردود بارگاہ الہی ہو گئی اور سراسر باعث عذاب بن گئی، کیونکہ اس مسجد کو تعمیر کرنے والوں کی نیت رضا الہی نہیں تھی، اور اس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ ان لوگوں کی نیت فاسد اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی تھی اور تفریق بین المسلمین کی تھی، تو یہ مسجد قطعاً غیر مقبول ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مسجد میں قدم رکھنے کی بھی ممانعت فرما دی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مسجد کو نہ صرف ویران فرما دیا بلکہ اس کو جلا کر نیست و نابود کر ڈالا۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیز و اقارب دوستوں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو۔
اور آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔